اللہ کا کرم ہے جس نے ہمیں اسلام کی توفیق دی اور دین سیکھنے کی توفیق دی. اگر وہ ہدایت نہ دیتا ہمیں تو ہم اسے قابل نہیں تھے. کچھ سال پہلے کی بات ہے, بہت سارے لوگ تھے اور اٹ واز کشمیر کی سائڈ ہے, ایک لسڈنہ ہے اور لسڈنہ کے ساتھ محمود گلی ہے اینڈ حاجی پیر ہے. تو ہم اس ایریا میں گئے تھے اور اٹ واز کلاؤڈی, دا ویدر واز کلاؤڈی اینڈ رین کی فورکاسٹ تھی. تو دعا کر رہے تھے اور ہم نے کہا یار دعا کرو سارے کہ بارش نہ ہو, ہم ڈیسٹینیشن تک پہنچ جائیں. تو ہم جیسے ہی آنیسٹلی ڈیسٹینیشن پہ ہم انٹر ہوئے نا اور ہم نے اپنا سامان رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بارش پھر شروع کر دی اور وہ بڑے مزے کی بارش ہوئی. وی ریلی انجوائڈ اے لاٹ. پھر ہم نے نکلنا تھا اور ایک اور جگہ آگے جگہ جس جگہ پہ ہم رکے اور ہم نے حاجی پیر جانا تھا. تو پھر ہم نے کہا دعا کرو کہ بارش رک جاتا کہ ہم ٹرپ کر کے آ جائیں. تو بارش رک گئی کچھ دیر میں, ہم نے سامان پیک کیا, ہم گئے. وی ریلی ہیڈ این امیزنگ ٹائم دیئر. موسم بڑا اسپیشل تھا, جو ایسا موسم ہم بار بار وہاں پہ گئے اس جو ان دنوں میں تھا وہ بعد میں نہیں ملا. ہم جیسے ہی اس ٹرپ کو کر کے مغرب کے بعد عشاء سے پہلے واپس اپنے وینیو پہ پہنچے, ایز سون ایز وی پارکڈ آور بائکس اٹ اسٹارٹڈ ریننگ اور ہم ادھر چلے گئے. اینڈ سبحان اللہ, آئی واز تھنکنگ who is the friend of Allah subhanahu wa ta'ala with us in this trip? Who is with us this time? کون ہے وہ شخص جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا یعنی اپنے بادلوں کو اپنے موسموں کو چینج کر رہے ہیں کہ جو دعا کرتا ہے تو بارش رک جاتی ہے اور جو دعا کرتا ہے تو بارش ہو جاتی ہے اور پھر دعا کرتا ہے بارش رک جاتی ہے. And who is the person who is with us this time? And you know what, subhanallah, I couldn't know and figure out because there are people who are friends of Allah subhanahu wa ta'ala but we don't know about them. They are on a next level. They are the Khalil of Allah subhanahu wa ta'ala. They have this khullah with Allah subhanahu wa ta'ala. اور کتنی دفعہ یعنی مختلف مواقع پہ ایسا ہوتا ہے کہ you realize کہ who is that person جو کہ who is someone special with us, جس سے اللہ اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھنا چاہتے کہ وہ ذرا مشکلات اور ٹارچر سے گزرے یا اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا ہے نا, جو اللہ کا خلیل ہونا ہے, اٹ از اے ویری اسپیشل اسٹیٹس. آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں کس طرح کہ وہ اللہ کے دوست تھے اور اللہ نے ان کو کیا کیا سٹیجز سے گزارا. اللہ اکبر, کہ انسان حیران ہوتا اور سوچتا ہے کہ واقعی میں کیا اتنے ٹف ٹائمز کی, اتنی زیادہ ٹیسٹ کی ضرورت تھی. تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنے ٹیسٹ سے گزارتا ہے اور ایک نا پورا ایک چکی سے گزرتا ہے انسان, تو پھر اللہ کا خلیل بنتا ہے. ٹو پروو حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون, کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ وہ کہیں گے آمنا, ہم ایمان لے کے آئے اللہ تعالیٰ پہ, وہم لا یفتنون, ہم ان کو ٹیسٹ نہیں کریں گے ان کی محبت کو کہ تم سچے ہو جھوٹے ہو. نہیں, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ہم نے پچھلوں کو بھی ٹیسٹ کیا تھا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ تم میں سے سچے کون ہیں اور تم میں سے جھوٹے کون ہیں. تو اللہ ٹیسٹ کرتے ہیں اور یہ ٹیسٹنگ کے بعد ایک درجہ آتا ہے خلت کا اور اللہ کے خلیل ہونے کا. ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں, کہا کہ اسماعیل کو ذبح کرو. اسماعیل پہلی اولاد ہے, سب سے پہلا بچہ بڑا اسپیشل ہوتا ہے, پیارا ہوتا ہے, ذبح کرو. انہوں نے ٹیسٹ میں پورے اترے, اللہ تعالیٰ نے آگے بیٹوں کی لائن لگا دی اور صرف بیٹے نہیں دیے اور صرف صالح نہیں دیے یعنی نیک بچے نہیں دیے, بلکہ ان کو انبیاء بنا دیا. اسماعیل اور اسحاق نبی تھے اور صرف ان کو پروفٹ نہیں بنایا بلکہ ان کی نسل میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا, افضل الانبیاء. اسحاق کی نسل میں سے تمام باقی انبیاء کو نکالا. یہ جو بنو اسرائیل ہے یہ اسحاق علیہ السلام کی تو نسل میں سے ہے, اور کہاں سے ہے, اور بنو اسرائیل میں جو تمام انبیاء ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تو ہیں, اور کہاں سے ہیں. سو ابراہیم اینڈ اسحاق اینڈ یعقوب اینڈ یوسف کا باپ بھی نبی, دادا بھی نبی, پردادا بھی نبی, ابراہیم علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ٹیسٹ تو کرتا ہے, جب وہ ٹیسٹ میں کامیاب ہو جائے نا پھر ان کو نواز دیتا ہے, پھر ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے, پھر انہیں کام آتا ہے. جب اللہ کے نبی سے پوچھے گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنے بارے میں بتائیں, تو کیا کہتے ہیں, میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کی. پھر ابراہیم علیہ السلام کو when he was stripped before throwing him to the fire,
تو انہوں نے کپڑے ان کے اتار دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جس شخص کو قیامت کے دن کپڑے پہنائے جائیں گے وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے. تو یہ ٹیسٹ سے انسان کیوں گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کو؟ تاکہ ان کے دل کو خالص کر لیں اپنی محبت سے، ہر محبت کو توڑ دیں اور صرف اللہ رب العالمین کی محبت خالص ہو جائے ان کے دلوں میں. ان کا ہر چیز پہ یقین، اعتبار، ہر چیز پہ توکل ٹوٹ جائے، اور جو صرف بچے نا وہ اللہ کی ذات بچے ان کے دل میں. اور یہ بات یاد رکھیں، میں آپ کو نا ایک بڑا میں نے اپنے شیخ سے سنا، اور یہ واقعی میں دس از سو ٹرو مین، سبحان اللہ. جو بندہ اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے نا، اور جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور وہ اس کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے اس کے قریب جانے کے لیے، جو مخلص ہے، باقی کی بات میں نہیں کر رہا جو گناہوں نہیں، جو اللہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، جو بھی محبت اس کی اللہ سے محبت کے ساتھ ٹکرانا شروع کرے گی نا، یا اس کے قریب آنا شروع ہو جائے گی یا اس سے بڑھ جائے گی، اللہ اس کی محبت کو توڑ کے رکھ دیں گے اس چیز کی. کیسے؟ اس سے وہ چیز چھین کے، وہ چیز اس کو دھوکہ دے دے گی، وہ چیز اسے جدا ہو جائے گی، وہ چیز سے کام نہیں آئے گی، تاکہ اس بندے کی محبت اللہ کے لیے خالص ہو جائے اور یہ اللہ والا بن جائے. اللہ اکبر. اینڈ دس از اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میکس اس ہز فرینڈ. ہمارے دل کو خالص کرنا چاہتے ہیں. تو میں اور آپ دیکھیں، واللہ العظیم میں اور آپ سے لسٹ بنائیں کہ میرے اولاد کی محبت کیا اللہ کی محبت سے ٹکرا رہی ہے؟ نہیں یار، ٹکرا تو نہیں رہی، مگر اللہ کی محبت سے بھی اوپر ہے. تو پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد کے معاملے میں ٹیسٹ کرے. ہر محبت کو اللہ کی محبت کے نیچے رکھیں میرے بھائی اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دکھوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں کسی کو دوست بناتا، خلیل بناتا، تو میں ابو بکر صدیق کو بناتا. بٹ اللہ ہیز چوزن می ایز ہز خلیل. اللہ نے مجھے اپنا دوست بنا لیا، میں نے اپنے اللہ کو دوست بنا لیا. اللہ اکبر. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، although he was very good with people, he was very loving, he used to love Aisha and Abu Bakr and Ali bin Abi Talib and Hassan and Hussein and Fatima and Usman ibn Affan. He used to love them a lot. لیکن اتنی نہیں کہ اللہ کی محبت سے ٹکرا جائے. جب اسامہ بن زید پیارے لاڈلے صحابی اور کہا یا رسول اللہ عورت سے چوری ہو گئی ہے، اس پہ کوئی کائنڈلی سفارش، غصے میں آ گیا، لاڈ کو سائڈ پہ کر دیا. اللہ سے محبت خالص تھی. یہ تو وجہ ہے کہ حضرت عائشہ کہتے ہیں جب ہر محبوب اپنے عاشق کے پاس چلا جاتا تھا تو اللہ کے نبی اپنے محبوب کے پاس چلے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کے پاس. اور یہ تو وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف بلایا اور اللہ کے نبی کے آخری دن تھے، تو مسواک کی کہ میں اپنے رب سے ملنے جا رہا ہوں. میرے منہ سے بیڈ اور ڈور ویسے تو آتی ہی نہیں تھی، لیکن صاف ہو کے جاؤں میں. اور پھر آخری مومنٹ میں کیا کہا؟ اللہم برفیق الاعلیٰ، اللہم برفیق الاعلیٰ. یا اللہ، I want your companionship, I want the companionship of the most high. سو ہر محبت کو نیچے رکھیں اللہ کی محبت سے، تب ہی انسان خلت کے درجے پہ اور خلیل کے درجے پہنچتا ہے. المرء علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل. یہ تو حدیث ہے کہ انسان اپنے نا بیسٹ فرینڈ کے دین پہ ہوتا ہے، اپنے قریبی دوست کے دین پہ ہوتا ہے. تو اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کس کو اپنا قریبی دوست بنا رہا ہے. تو جو خلیل ہوتا ہے نا، وہ عام دوست نہیں جس کے بس ایکوینٹنس ہے یا جو جیسے ملا، نہیں، وہ بندہ جس کے ساتھ چڈی بڈی نہیں ہوتی، وہ ہوتا ہے. اور خلیل سے پھر ایک اوپر کا درجہ ہے جو کہ ولی کا درجہ ہے. اور ولی کے جب ہم نام سنتے ہیں تو ہمارے عوام الناس کے ذہن میں وہ جو نہیں بڑے بڑی داڑھی والے، اور وہ پورا گرین لباس پہنا ہوا ہے، پورا اورنج لباس پہنا ہے، پورا پتن کس طرح کا، یہ کچھ پہنا ہی نہیں ہے. بابا ننگے شاہ تو بابا فلان شاہ تو پتنی منگالی بابا اور کیڑے بابا، تو اس طرح کے لوگ نہیں. ولی کی یہ چیز نہیں ہے کہ کوئی جبے پہنے ہوں یا کوئی لوگ آگے پیچھے دھمار ڈال رہے ہوں یا لوگ ہاتھ چوم رہے ہوں سجدے. ناٹ ایٹ آل. Most of the 99% of the awliya are not famous at all. They are scattered amongst people. They are common people. Sometimes even they don't know کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، ان کو بھی علم نہیں ہوتا. اور یہ تو وجہ ہے کہ سبحان اللہ، this is very scary. Why? Because آپ کو نہیں پتا اللہ کا کون ولی ہے اس دنیا میں. کوئی ہم سے انسان ہو جو اللہ کا ولی ہو اور آپ اس سے پنگا لے بیٹھے ہیں. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ has hidden two things. اللہ نے دو چیزیں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں. نمبر 1 his pleasure in his good deeds، کہ کس نیک عمل میں ہو اس کو جو ہے نا اس کو انسان کو اللہ کے
پلیجر کا, اللہ کی رضا کا پرومس مل جائے اسے کہ کس عمل میں چھپا ہوا ہو, تو اس لیے تمام اعمال انسان کریں. اور دوسری چیز, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز ہیڈن ہز اولیاء, اللہ نے اپنے اولیاء کو چھپا کے رکھا ہے. تو 2-3 چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں ٹو بیکم دا ولی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ٹو بیکم ہز فرینڈ, ٹو بیکم ہز خلیل, از نمبر 1, worship to the extent that he tastes the sweetness of عبادہ. اللہ تعالیٰ کی جو انسان اتنی عبادت کرے کہ اس کو اس عبادت کے نتیجے میں لذت الایمان یا حلاوت الایمان ملنا شروع ہو جائے, سویٹنس ملنا شروع ہو جائے کہ انسان عبادت کرے. جیسے حدیث میں آتا ہے, اس کی جو میں نے حدیث پڑھی اس کا ہی اگلا پارٹ ہے, وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت به. کوئی بھی چیز اللہ کے قریب اتنا نہیں کرتی جتنا فرائض کرتے ہیں, اس حدیث میں آتا ہے. یعنی وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت به, کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے قریب اتنا نہیں کرتی انسان کو جتنا فرائض کرتے ہیں. اور فرائض پہ عمل کرنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے, وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. اور پھر انسان یہ کرنے کے بعد نوافل کی پابندی کرنے شروع ہو جاتا ہے اور رب کے سامنے ساتھ ٹائم گزارتا ہے, نفل قرآن, نفل ذکر, قرآن نوافل پڑھ رہا ہے, نفل صدقہ, نفل عمرے, نفل حج کر رہے, عبادت. حتیٰ کتنی عبادت کرتا ہے, حتیٰ أُحِبَّهُ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حتیٰ کہ میں اسے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں, كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ, اللہ اکبر, میں اسے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ, اور آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهِ أو يَبْطِشُ بِهَا, اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام شام کرتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا, اور میں اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ, جب مجھ سے وہ سوال کرتا ہے میں اس کے سوال کا جواب دیتا ہوں, جب بھی مجھ سے کچھ مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں. وَلَئِنِ اسْتَأْذَنِي لَأُؤْذَنَّهُ, اور جب بھی مجھ سے وہ مدد مانگتا ہے, میری ہیلپ سی کرتا ہے, میں اس کی مدد کرتا ہوں. یہ پھر محبت کا لیول ہے, یہ خلت, یہ ہے اللہ کا ولی بن جانا, کہ جب وہ سوال کرتا ہے اللہ سوال کا عطا کرتے ہیں, اور جب وہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں اللہ اس کو مدد کرتے ہیں. اور پھر آگے فرمایا اللہ اکبر, وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن نفس مؤمن, مجھے کوئی بھی کام کرتے ہوئے یعنی کراہیت محسوس نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, ان کو کیا کراہیت محسوس ہو, تو فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ, وہ کہتے ہیں ہو جاؤ اور وہ ہو جاتے ہیں. وہ تو الغنی ہے, الحمید, الجبار ہے. کہتے ہیں کہ مجھے کوئی چیز کرنے میں کراہیت نہیں ہوتی, نہ ہیزیٹیشن ہوتی ہے, ایکسیپٹ اس ایک چیز کے, اور وہ یہ کہ مومن کی جب میں موت اس کی نفس قبض کرتا ہوں, اس کی روح قبض کرتا ہوں, یکرہ الموت وانا اکرہ مساعتہ, کہ اس کو موت پسند نہیں ہے اور مجھے پسند نہیں ہے کہ میں اسے تکلیف پہنچاؤں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کتنے رحیم اور کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو تکلیف پہنچائے. یہ ریاض الصالحین کی 386 حدیث ہے. تو یہ پہلی چیز, ٹو بیکم اے ولی آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. نمبر 2, pleasure or sincere repentance to get the pleasure of Allah سبحانہ وتعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنا, sincere repentance کرنا. You know, the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala in that repentance completely removes the effect of that sin. جو اللہ تعالیٰ اس توبہ کے بدلے جو انسان کو پلیجر اور لذت دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جو اس کے ولی بن جاتے ہیں اور جو وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے, وہ کمپلیٹلی گناہ کے اثر کو زائل کر دیتا ہے. اس نے بھی کچھ دیر پہلے گناہ کیا تھا, میجر سن, کوئی کبیرہ کر لیا تھا, اس نے یہ بہت ندامت, شرمندگی ہوئی اس کو, اور اس نے ایسی توبہ کی کہ وہ کچھ ہی دیر بعد, یعنی گھنٹہ پہلے یہ میجر سن میں تھا, اس کے بعد اللہ کا دوست بن گیا, اللہ کا ولی بن گیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایسی توبہ کی اور اس کا ایسا ارادہ ہے کہ جو آئندہ گناہ نہیں کرے گا, اللہ نے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے اور اس کو اپنا دوست بنا دیا. امیجن جس بندے کے گناہ ہی نہ ہو, اس کے کچھ نیکیاں تو ہوں گی نا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا دوست بنا دیا. So the major sins, they immediately switch to عبادت, اور
ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بڑی امیزنگ بات کہ کچھ گناہ ہیں جو انسان کو جنت تک لے جاتے ہیں. وہ کیا؟ سبحان اللہ، جو گناہ جنت کی طرف کہ انسان گناہ کرتا ہے اس کو اتنی شرمندگی ندامت ہوتی ہے کہ میرا رب مجھے اتنا نواز رہا ہے، مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، مجھے اتنا پیار کرتا ہے، اتنی اس نے مجھے انعامات دیے ہوئے ہیں، اولاد دی ہوئی ہے، بیوی بچے دیے ہوئے ہیں، انہیں مینٹلی فزیکلی اسٹرانگ ہوں، ہر نعمت ہے میرے پاس، صحت ہے، ٹائم ہے، پیسہ ہے، مگر پھر بھی اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہوں. میں کتنا انگریٹفل ہوں، کتنا میرے میں انگریٹیٹیوڈ ہے. وہ آنسو بہاتا ہے اور پھر وہ اصرار نہیں کرتا گناہوں پہ. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، یہ بات بھی ہے. پھر وہ گناہوں پہ اصرار نہیں کرتا، پھر وہ پلٹ جاتا ہے، اس کی لائف چینج ہو جاتی ہے. پھر وہ اللہ کے نبی کا طریقہ اپنا لیتا ہے اور پھر یعنی سبحان اللہ، یہ بیکمز the wali of Allah سبحانہ وتعالی. شداب بلکہ شتب المحمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، بوڑھے، کہتے ہیں رسول اللہ ہر گناہ کی ہے، کوئی گناہ چھوڑا نہیں ہے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اللہ کی میں کہا معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ. مالک بن دینار کو دیکھ لیں، شرابی کبابی تھے، گناہوں میں تھے، سچی توبہ کی تو انشاءاللہ یہ لوگ اولیاء میں سے ہیں. ابن قدامہ رحمہ اللہ کی کتاب التوابین میں ایک شخص کا نام آتا ہے المہدی، مہدی اس کا نام تھا، گناہوں میں پڑا ہوا تھا، پیسے والا تھا. اس کی جو گھر پہ خادمہ تھی وہ حیران تھی یہ کیوں اتنا گناہ کرتا ہے، کچھ کرتی ہوں میں. ایک دن وہ لڑکی کو لے کے آیا ہوا تھا گھر پہ گناہ کی نیت سے، تو when he was about to touch her، تو اس کی جو لونڈی تھی اس نے اس کو جلتا ہوا کوئلہ ٹچ کر دیا. تو اس سے بڑا حیران ہوا اور غصے میں آ گیا، تو عجیب اور کیا کیا تم نے میرے ساتھ. اور کہتی ہے جمرۃ من نار دنیا فکیف تصنع بنار الاخرہ، دنیا کا ایک کوئلہ ہے تو اس کو برداشت نہیں کر سکا، جہنم کے کوئلوں کو کیسے برداشت کرے گا. چینج ہو گیا وہ کمپلیٹلی اور انشاءاللہ اللہ کا اولیاء میں سے بن گیا ہوگا. کہ فضیل ابن عیاض اور سفیان ثوری رحمہ اللہ دونوں ان کے پاس ہے اور کہا کہ تو نے سب کچھ چھوڑا، تجھے کیا ملا؟ کہتا الرضا بما انا فیہ، مجھے پلیجر، سیٹسفیکشن مجھے اللہ نے راضی کر دیا. تو دوسری چیز اللہ سے توبہ کرنا امیجیٹلی. تیسری چیز ٹریجڈی، کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ لے لے، اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ چھین لے، آپ کی محبوب چیز اللہ تعالیٰ آپ سے لے لے. And you are patient for Allah's pleasure. And if you're patient for Allah's pleasure, you will become His wali inshallah. سبحان اللہ. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ جن کی زندگی میں پہلے بہت مسائل ہوتے ہیں، مگر وہ جب آپ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ آپ کو مزید مسائل بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ میرا بیٹا کا بھی کل ٹانگ ٹوٹ گئی اور میرا شوہر فوت ہو گیا اور ہماری گھر کی چھت بھی گر گئی بارشوں کی وجہ سے اور یہ ہو گیا. And you are like سبحان اللہ، میرے پہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں اور میرے پہ مشکلات نہیں آ رہی اور ان پہ یعنی یہ لوگ اتنی پہلے پرابلم میں تھے اور ان پہ پرابلمس اینڈ یو آر لائک سرپرائزڈ اینڈ شاکڈ کہ اتنی مصیبتیں. اینڈ لائک دین یو آسک دیم کہ کہتے ہیں سب خیریت ہے جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے جی، بس ہم راضی ہیں، اللہ رضینا قسمت الجبار فینا، ہم راضی ہیں جو الجبار نے والی قسمت لکھی ہے، وہ پلیزڈ. اللہ اکبر. اینڈ یو نو they are normal people, you don't know about them. وہ کہ بڑے بڑے جبوں یا بڑے بڑے شیخ الحدیث یا مشائخ مصفر یا اماموں والے نہیں، they are normal people, they just pray for eyes and سبحان اللہ probably they could be wali of Allah سبحانہ تعالیٰ. محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ مدینہ میں 6 مہینے اگر بارش نہیں ہوئی تو ہم دعائیں کر رہے تھے، تو میں کعبہ کے پاس گیا تو کعبہ کے دروازے کے پاس ایک عام سا انسان پکڑ کے چپٹا ہوا تھا اور کیا کہتا ہے یا ربی الان، یا ربی الان، اے میرے اللہ ابھی، اے میرے اللہ ابھی. اور کہتے ہیں کہ وہ بارش ہونا شروع ہو گئی. کہتے ہیں میں حیران کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ کے جن کو انسان کوئی جانتا ہی نہیں ہے. They are unknown on the earth but they are very famous in the heavens. And there are people who are famous on the earth but unknown in the heavens. یا رب اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں میں سے کبھی نہ بنا یا رب کہ جو فیمس تو ہوں دنیا میں مگر آسمانوں میں فیمس نہ ہو، اللہ کے پاس ان کی ویلیو نہ ہو. سلف میں سے ایک سلف کہتے ہیں کہ ہم شپ میں تھے اور ہم سبحان اللہ سفر کر رہے تھے تو ایک یعنی طوفان آ گیا اور موجیں آ گئی اور ہماری کشتی اوپر نیچے ہو رہی ہے، ہائی ٹائیڈز. ایک شخص بڑا آرام سے بیٹھا ہوا تھا اور کہتا ہے کہ وہ اپنا ہاتھ اٹھا اور کہتا ہے یا اللہ یو ہیو شوڈ اس یور قدرت اینڈ پاور، ناؤ پلیز شو اس یور پارڈن اینڈ مرسی. اینڈ کہتے ہیں ود ان منٹس وہ طوفان ٹل گیا. حیران کی کہ جو لوگ میں اور آپ کیا ان میں سے ہیں یا نہیں ہیں؟ سوال تو یہ ہے.
اس لیے ایک صحابی نے اللہ کے نبی کے سامنے آیا اور ویسے اللہ کے سامنے دعا کی رینڈملی، خود سے کہتے ہیں اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ، یا اللہ میں تجھے نا سوال کرنے لگا ہوں، اور کہتے ہیں کہ اس سے پہلے میں تجھے سوال کروں میں بتانا چاہتا ہوں میرا تیرا تعلق کیا ہے. اللہ اکبر. اللہم انی اسألک، یا اللہ میں تجھے سوال کرنے لگا ہوں، دعا کرنے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا ریلیشن شپ کیا ہے. بانی اشہد انک انت اللہ، دیکھ میں تو گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں. لا الہ الا انت الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تو واحد ہے، الاحد ہے، الصمد ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، کسی چیز پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، نہ تیری اولاد ہے نہ تو تجھے پیدا کیا گیا. یہ دعا کرتے یا اللہ دیکھ میں تجھ سے یہ میں تیرے بارے میں کدھر رکھتا ہوں، اور میں تیرے ساتھ میں نے اپنے بتوں کو چھوڑا، میں نے گناہوں کو چھوڑا، اور میں تیرے لیے خالص ہو گیا ہوں، تو میں تیرے سے بھی دعا کرنے لگا ہوں، تو میری دعا قبول کرنا. اللہ کی نے کیا کہا کہ اس نے اس دعا کے بعد جو مانگ ہے اس کو ہی ملے گا، اور ہمارے لیے بھی ہے. And you need that relationship with Allah subhanahu wa ta'ala to make such du'as. ہم جب رات کو سوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ ایک دعا کا ایک پارٹ ہے لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. یا اللہ there is no resort and no deliverer from hardships except you. یا اللہ کوئی جگہ کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے تیرے علاوہ، کوئی در ہی نہیں ہے تیرے علاوہ، کوئی ساحل ہی نہیں ہے تیرے علاوہ. ہمارا تو ولی بھی تو ہے، ہمارا تو دوست بھی تو ہے، ہمارا تو رب بھی تو ہے، ہمارا تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. جو شخص دعا پڑھتا ہے نا اور سوتا ہے، اللہ کی نے کہا اگر اس کو اس رات موت آ گئی تو وہ سیدھا جنت پہ جائے گا. اور میں اور آپ یہ دعا پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ اور پوری دعا کیا ہے کہ جب اللہ کی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم اپنے گھر جاؤ نا، تو جب تم اپنے بیڈ پہ جانے لگو تو وضو کرو جس طرح نماز کے لیے کرتے ہو، پھر دائیں کروٹ پہ لیٹو بیڈ پہ آ کے، اور پھر پڑھو اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رحبۃ ورغبۃ الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. کہ اللہ میں نے اپنے نفس کو تیرے حوالے کر کے میں سو رہا ہوں، اور اپنے چہرے کو تیری طرف کر کے سو رہا ہوں، اور اپنے کاموں کو تیرے ذمہ کر کے سو رہا ہوں، اور اپنے ٹرسٹ کو تجھ پہ ڈال کے سو رہا ہوں. وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِ إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَحْبَةً إِلَيْكَ، تیری محبت پانے کے لیے اور تیرے عذاب سے بچنے کے لیے. یا رب لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی ہمارا ہے ہی نہیں، ہمارا تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، میں ایمان لایا اس کتاب پہ جو تو نے نازل کی ہے اور جو نبی تو نے بھیجا میں ایمان لے کے آیا. اور جو شخص پڑھ کے سو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دیں گے اگر وہ مر جائے اس رات کو. تو یو شوڈ یہ زندگی گزارنے کا مزہ ہے ہی نہیں اللہ کے بغیر، اللہ سے ریلیشن شپ کے بغیر، اللہ سے تعلق کے بغیر، اللہ کے ساتھ ایک خاص ایک ہوتا نا ایک انٹیمیٹ ریلیشن. پیپل ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. آپ اور اللہ جانتا اور کوئی بھی نہیں جانتا. سو یو ڈونٹ نو ہو آر دیز پیپل آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ حرم میں جائیں، آپ حرم میں جا کے دیکھتے ہیں، آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا آپ کے ساتھ کون اللہ کا ولی کھڑا ہو. آپ کو نہیں پتا آپ کے ساتھ کوئی ایسا شخص کھڑا ہو جس کی زندگی میں کتنی ٹربلز ہوں، کتنی مصیبتوں کا سامنا. یو ڈونٹ نو دیئر اسٹوری، یو ڈونٹ نو واٹ دے ہیو گون تھرو، کتنی مصیبتیں ان پہ، کیا ان کی اولاد چلی گئی، کیا ان پہ مشکلات آئیں، بٹ دیر پیشنٹ، اور اللہ نے ان کو بلایا ہوا ہے یہاں پہ اپنے گھر میں. اور کیا وجہ ہے کہ آپ کو بھی بلایا ہوا ہے اپنے گھر میں، اور وہ شاید کو دعا کرے اللہ تعالیٰ کہ آسمان میں تھرتھلی مچ جائے جب وہ دعا کرے. وی ڈونٹ نو پیپل، وی ڈونٹ نو دیئر اسٹوریز، وی ناٹ ان دیئر شوز. سو وی شوڈ ریسپیکٹ پیپل اینڈ وی شوڈ ہیو دس ڈیپ کنیکشن ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ولی بنا لے، اپنا دوست بنا لے. سو دیر آر پیپل جو کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے قریب ہیں جن کو ہم نہیں جانتے. بس سوال یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے کتنا کلوزنس اختیار کرنا چاہتے ہیں. سو لیٹس بیکم دا فرینڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لیو این امیزنگ لائف، ڈونٹ ویسٹ دس لائف، ڈونٹ ڈیلے. 1 tear, 1 hour of dua can make the difference. It's not a very long journey. It's not hard.
شیطان اس کو بہت مشکل کر کے پیش کرتا ہے میری اور آپ کی نظروں میں کہ اوہ تو بڑا لمبا ہے, بڑا ٹائم لگے گا, ابھی تم ریڈی نہیں ہو. نو نو نو, جسٹ سٹ رائٹ ناؤ. اللہ کے سامنے ابھی آنسو بہائیں, ابھی توبہ کریں. اللہ کیا پتہ اللہ کے اولیاء میں سے بن جائے, اللہ آپ سے راضی ہو جائے, آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں. بلکہ صرف معاف نہ کرے, یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیں. ہم آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں اور ان کی محبت کا بھی سوال کرتے ہیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں, اور ان اعمال کی محبت کا سوال کرتے ہیں جو آپ کی محبت کے قریب لے جانے والے ہوں اور آپ کی محبت کو پانے والے ہوں. ہمیں اپنے قریبی لوگوں میں سے بنا دیجیے اور ہم سے راضی ہو جائیں اور ہمیں گناہوں سے بچا لیں. اللہ محبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا, یا اللہ ایمان کو ہمارے دلوں میں محبوب کر دیں اور ہمارے دلوں میں مزین کر دیں. وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان, کفر کو اور فسق و فجور کو, گناہوں کو ہمارے دل میں نفرت والا کر دیں اور ہمیں سے دور کر دیں. اللہم انا نعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء, یا اللہ ہم اپنی پناہ میں آتے ہیں برے خواہشات سے, بری چیزوں سے, بری لذتوں سے. لا حول ولا قوت الا باللہ, آپ کے علاوہ بے شک کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے, ہم آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. آپ ہی ہمارے بارے میں فیصلہ کریں اور خیر کا فیصلہ کریں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم آپ سے ہی دعا مانگتے ہیں اور آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد مانگتے ہیں. تو یا اللہ آپ ہماری مدد فرمائیں اور ہمیں اپنے قریبی لوگوں میں سے بنا دیں, اور جن کے لیے بھی رکاوٹ ہے ان رکاوٹوں کو دور کر دیں اور ہمارے لیے اپنے قریب ہونے کا راستہ آسان بنا دیں. آمین یا رب العالمین.